اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ اعلانات کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ جو ہم تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ حصے کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائے گی، ورنہ پورے ایک پارے کے بارے میں بہت مختصر وقت میں اللہ کا یہ کلام جو سب سے عظیم کلام ہے بڑا مشکل ناممکن ہے۔ سب سے اختصار کے ساتھ کہ جس قرآن کی جس کلام کی تلاوت کی گئی اس کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے، کون سی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، یہ بے مثال کتاب ہے۔ اللہ نے جو اس کو نازل فرمایا، قرآن کی عظمت کے بارے میں لوگوں نے بیان فرمایا کہ صرف اگر ایک پہلو سے غور کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ساتھ جو چیز لگی ہے سب عظیم ہے۔ اللہ نے اس کو جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینوں کا سردار ہے رمضان المبارک، جس رات میں نازل فرمایا وہ راتوں کی سردار لیلۃ القدر، جس نبی پر نازل فرمایا وہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس امت پر نازل فرمایا وہ کنتم خیر امت، بہترین امت اللہ نے اس کو قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں، اور کچھ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، کچھ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ عموماً مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں عقیدے اور آخرت کی مفصل گفتگو ہے عموماً، اور کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں تفصیل کے ساتھ احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے کئی نام، تقریباً 7 نام اس کے آتے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ، ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، ایک نام ہے سورۃ الشفا، ایک نام ہے سبع مثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، ایک نام ہے سورۃ الرقیہ، ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ یعنی نماز کی صورت۔ اس صورت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیا کیا بیان فرمایا اور کتنی جامع صورت ہے، یہ ایک چیز۔ اس کی ایک فضیلت جو اس کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ یعنی ہر نماز میں پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، عیدین ہو، استسقاء ہو، صلاۃ الجنائز ہو، کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کرتا ہے آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، تو آپ پر تلاوت شاق گزری۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رکعت میں، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی وہ خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے۔ خداج اونٹ کے ایسے بچے کو کہا جاتا ہے جو ناقص پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیسے پڑھیں؟ کہا اقرا بہی نفس کا فی یا فارسی ہو، اپنے دل میں پڑھ لے اس کو اے فارسی۔ سورہ فاتحہ کی جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ یہاں تک کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہاں تک کہ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اور ہر جملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں سے جب پڑھنا شروع کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو یہ پوری دعا ہے۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، سب اس راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور اس راستے سے بچا جس پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن لوگوں کو تو نے گمراہ کیا۔ یہ جب پڑھتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اس کے بعد آمین، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے، یعنی غور کیجیے اس میں، امام جب آمین کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آمین سے، زور سے آمین کہنے سے یہودی بہت چڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین نے یہ جو صورت نازل فرمائی ہے، اتنی جامع صورت ہے، یہ اتنی جامع صورت ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پچھلی پوری شریعتیں، جتنی بھی شریعتیں تھیں پچھلی، سب کا نچوڑ سورہ قرآن کریم ہے۔ پوری شریعتیں جتنی پچھلی ہے سب کا نچوڑ ہے قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ، پورے قرآن کریم کا۔ قرآن میں جو بھی مضمون اب آگے چلنے والا ہے سب کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے دو جملہ، ایک آیت۔ پوری شریعتوں کا نچوڑ ہے قرآن، پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سوچ لیجئے اس میں سب آ گیا۔ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے آدمی سمجھ لے وے، پڑھ لے وے، بڑے پیارے انداز میں علماء نے اس کو سمجھایا ہے۔ اس کے ترجمے کو ذرا سا اس طرح کر دیجئے، کتنا غلط ہو جائے گا۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، مطلب کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، معبود، خالق، مالک، جھکنے والا اکیلا تو ہے، تیری ہی، تیری بھی نہیں بولتا ہے آدمی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے بھی نہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں۔ جب اٹھایا ہاتھوں کو تیرے سامنے اٹھایا، جب طلب کیا تجھ سے طلب کیا، کیونکہ دینے والا، عطا کرنے والا، سارے خزانوں کا تنہا مالک رب العالمین تو ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک جلد سورہ فاتحہ کے اوپر لکھی ہے، ایک جلد۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر پوری ایک جلد سورہ فاتحہ پر۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب کے نام سے باقاعدہ یہ شائع ہوئی سورہ فاتحہ پر۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز بہت اختصار کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف و توصیف اللہ کے لیے، ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی۔ ذرا سا غور کیجئے اس جملے پر، اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، سارے رب کا وہ عالم ہے۔ ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت کی تعریف یہ چیزوں کو درجہ بدرجہ پایۂ تکمیل تک پہنچانا، یہ ربوبیت کی تعریف۔ سارے عالم کا رب، پالنے والا، سب کچھ ان کو عطا کرنے والا۔ ذرا سا آدمی غور کرے تو زبان سے نہیں، الفاظ تو زبان سے ادا ہوتے ہیں لیکن دل سے نکلتا ہے ساری تعریف اللہ تیرے لیے ہے۔ آدمی اپنے وجود پر غور کرے، اللہ رب العالمین نے ہم کو کیسا بنایا، کتنا مکمل بنایا ہے۔ ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں، اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہے وہ ماڈل کے اعتبار سے اپنی آخری مقام پر ہے،
اس سے اچھا ماڈل نہیں بنایا جا سکتا. اللہ نے ہم کو بنایا. ذرا سا اپنے وجود پر غور کیجیے. اور دنیا میں بے شمار مشینیں لوگ بناتے ہیں. موٹر سائیکل ہر سال نیا ماڈل, موبائل ہر سال نیا ماڈل. انسان خامیوں کو دور کرتا ہے, خوبیاں ڈالتا ہے, برابر, ہر سال نیا ماڈل. لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ ماڈل بہت پرانا ہے, تھوڑی سی تبدیلی ہے کوئی؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے, یہ رب کی تخلیق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا. بلکہ ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی کو 6 انگلی ہو تو ہم اس کو چنگو بولنے لگتے ہیں. اب یہ اللہ کی تخلیق کیسے ہے, کیسی ہے یہ اللہ کی تخلیق؟ اس کی تعریف اور توصیف صرف ہم کو جو اللہ نے بنایا ہے, تمام چیزوں کو جس مقام پر رکھا ہے اور جو خوبیاں دی ہے, میں اس کو اگر بیان کرنا چاہوں کئی خطاب ناکافی ہوں گے. صرف ایک جملہ کہہ دوں, اللہ نے انسان کو بڑے زبردست سانچے میں ڈالا. ساری تعریف اللہ کے لیے. اپنے اوپر صرف غور کریں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو ہم کو بنایا ہے, قرآن میں ایک مقام پر ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, بیان نہیں کر سکتے. ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہماری زبان بنائی. زبان میں کتنے قسم کا ذائقہ الگ الگ رکھا ہے جانتے ہو؟ 600 قسم کا ذائقہ الگ کرنے کی صلاحیت زبان کے اندر ہے, 600 قسم کا. اب کسی آدمی سے اگر پوچھئے آم, تربوز, کیلا, پپیتا, سارے پھلوں کے نام لیتے جائیے, کیسا ہوتا ہے؟ ایک جملہ بولے گا, میٹھا, ایک جملہ. اب ایک کام کیجئے, ایک اندھیرے کمرے میں سارے پھلوں کی ایک ایک کاش کاٹ کر ایک ایک ٹکڑا ایک پلیٹ میں رکھ کر اس کو چمچ دے دیجئے. پہلا ٹکڑا اٹھائے گا, کہے گا چیکو, دیکھا نہیں ابھی. دوسرا اٹھائے گا تربوز, تیسرا اٹھائے گا پپیتا, چوتھا اٹھائے گا سیب. یہ جو الگ الگ کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے؟ اس ذائقے کا دنیا میں کوئی نام نہیں ہے. اللہ نے جو نعمت ہمارے اندر رکھی ہے اس کو ہم بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم صرف ایک نام کیا کہتے ہیں, میٹھا. لیکن سیب کا میٹھا پن اور چیکو کے میٹھا پن میں یہ جو فرق ہوا, اس کا کیا نام ہے؟ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. آدمی جب اپنے وجود کے ایک حصے پر غور کرتا ہے, میں نے ابھی صرف ایک حصے کے ایک جز کو بتایا ہے, تو زبان سے نہیں دل سے نکلتا ہے ساری تعریف و توصیف اللہ تیرے لیے ہے, تو ہے ساری تعریف کا مالک. آنکھ کو دیکھیے, ناک کو دیکھیے, کس مقام پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیے ایک جملہ اور یہاں پر, یہ ناک کیسی جگہ ہے؟ بالکل چہرے کے بیچ میں, بالکل چہرے کے بیچ میں. اب آدمی سوچتا ہے یہ تو سائیڈ میں بھی ہو سکتی تھی, کیوں یہاں پر ہے؟ بے شمار حکمتیں, میں صرف ایک بیان کروں گا. اگر یہ سائیڈ میں ہوتی تو اس کا کیا کیا کام ہے؟ اس سے ہم سونگھتے ہیں, بدبو اور خوشبو کا فرق ہے, سانس لیتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھے, ابھی ہم نے کھانا شروع کیا, پلیٹ پر نظر ڈالی, سب اچھا ہے, مسالہ دار, چلو ٹھیک ہے. آنکھ نے کہا کھانا چاہیے. اب ہاتھ سے اٹھایا لقمہ, اس میں کیروسین تھا, خاص تیل, یہ دکھائی نہیں دیتا. اب یہاں اللہ نے ایک پہرے دار رکھا ہے, یہ لقمہ لے کر گئے, ناک نے کہا نہ, اب اسی کو ذرا پیچھے ڈال دیجئے, تو ہر لقمہ وہاں چیک کرواتے, کیا ہوتی صورتحال. اللہ نے اس کو یہاں کیوں رکھا ہے, ایک ایک عضو پر آپ غور کیجئے. صرف وہ پھر اپنے اطراف کی بیٹھی ہوئی پھیلائی ہوئی نعمتیں کہ ہم اس دنیا میں نہیں آتے ہیں, وہ خالق ارض و سما ہماری ماؤں کے سینے میں خوراک کا انتظام کرتا ہے. ایسے جذبات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے. ساری تعریف اس اللہ کے لیے, ساری تعریف الحمدللہ رب العالمین, جو تمام عالم کا رب ہے, الرحمن الرحیم, جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحیم ہے. یہ رحمان اور رحیم یہ جو دونوں ہیں لفظ, رحمان میں مبالغے کا صیغہ ہے, اور رحیم جو ہے تو دونوں رحم کے معنی میں ہے. لیکن اللہ کی رحمت جو ہے دنیا کے اندر صرف کافروں اور مومنوں دونوں کے لیے ہے, لیکن آخرت میں صرف وہ مومن کے لیے. دنیا میں سب کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ اور کیجئے, کافر کو بھی اتنی ہی دھوپ ملتی ہے جتنی مومن کو.
کافر کو بھی اتنی ہی بارش ملتی ہے جتنی مومن کو. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں فرعون کو بھی اتنی ہی ملتی تھی جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. غور کیجیے آپ, اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور نافرمان بندوں دونوں کے لیے رحیم ہے. وہ ساری نعمتیں بالکل یکساں دیتا ہے. حالانکہ بندہ نافرمانی کرتا ہے, بندہ اللہ کو مسلسل ناراض کرتا ہے, لیکن یہ اس کا رحم ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات سب کو برابر ملتے ہیں. لیکن آخرت میں اہل ایمان پر اللہ رب العالمین کا رحم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے رحم کی بنیاد پر ان کو نجات اور بخشش ملے گی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کا دن جو ہے اس کا کل مالک اکیلا اللہ ہے. کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے, کسی کو. انبیاء کرام اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کی بخشش نہیں کروا سکیں گے, اکیلا مالک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عقیدہ بھی سیدھا کر لیجیے. جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, جو روزانہ سن رہے ہیں, اگر اس کو ذرا سا بھی ہم سمجھ لیے ہمارے سارے عقائد سیدھے ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت کے روز وہی جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے, اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی کہا ہاں, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا. اگر آدمی قیامت کے روز اللہ کی جناب میں پہنچا اور اللہ حساب لینے پر آ گیا تو ہلاک, کیونکہ ایک نیکی آ کر اللہ سے کہے گی میرا بدلہ. اللہ کہے گا لے لے. ساری نیکیاں, ایک نعمت آئے گی, ساری نیکیاں کھا جائے گی لیکن بدلہ پورا نہیں ہوگا. قیامت کے روز کا دن کا مالک اللہ ہے. ہمارے یہاں عقیدہ لوگوں نے کیا بنا لیا, شے کے دامن پکڑ کر بچل جائیں گے. سنیے 26واں پارہ قرآن کریم, قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں, میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, تو آپ نے پورے خاندان کو جمع کیا. قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابته فعم وخص. پورے خاندان کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا اے عبد مناف, اے عبد المطلب, اے بنو ہاشم, اے صفیہ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں ویا فاطمہ انقذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی جو بھی میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے, میں قیامت کے روز تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا. مالک یوم الدین, اس دن کا مالک اکیلا اللہ ہے. یہ تصور اگر دل میں بیٹھ جائے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کی آدمی کوشش کرے, ساری چیزیں چھوڑ دے ہوئے, پھر کسی اور شخصیت کے پیچھے نہ جائے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے اس کی کچھ تفصیل بتا دی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ بتا, ہدایت دے مجھ کو, صراط مستقیم کی ہدایت دے. بڑی جامع بات کہی گئی, بہت جامع. ہدایت کا معنی کیا ہے صرف یہ سمجھ لیجئے. تو ہم کو جب قرآن کی آیت ہم نماز میں پڑھیں گے تو پورا وجود ہمارا متوجہ رہے گا. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہر چیز اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق کرنا. عقیدے میں شرکوں سے بچنا, اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے گمراہ ہے. عمل میں بدعت سے بچنا, اگر کوئی آدمی بدعت کر رہا ہے گمراہ ہے, سنت کے مطابق نہیں کر رہا ہے. گفتگو میں غیبت, چغلی, گالی گلوچ, اس سے بچنا. اگر کوئی آدمی بات چیت میں غیبت, چغلی, گالی گلوچ, جھوٹ بول رہا ہے تو وہ گفتگو میں گمراہ ہے. اگر ایک آدمی تجارت میں حرام خوری کر رہا ہے تو مال کے معاملے میں گمراہ ہے. اگر ایک آدمی رشتے کاٹ رہا ہے تو یہاں پر گمراہ ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے سب کو اپنی زندگی میں ڈھالنا, یہ ہے ہدایت. اب اللہ سے کیا کہتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ عقیدے والے راستے پہ چلوں تو صراط مستقیم ہو, عمل والے راستے پہ چلوں تو صراط مستقیم ہو, گفتگو والے راستے پر چلوں تو صراط مستقیم ہو, رشتوں کے معاملے میں چلوں تو صراط مستقیم ہو, تجارت کروں تو صراط مستقیم پر چلوں. یہ ہے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ.
آدمی جب راستے پر چلتا ہے تو اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں، تو دعا مانگ رہا ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور اس راستے سے بچا جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا غضب ہوا اور جن کو تو نے گمراہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو جو جملے ہیں اس سے یہود اور نصارہ مراد ہیں، یہود اور عیسائی۔ اللہ کا غضب یہودیوں کے اوپر ہوا اور نصارہ گمراہ ہوئے، اور قرآن کریم کے اندر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ آگے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ یہ اس لیے کہ ان کو اللہ نے کتاب دی، نبی ان کے درمیان اتارا، اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن پھر کس بنیاد پر ان کے اوپر غضب آیا اور یہ گمراہ ہوئے۔ وہ عادتیں ہم کو اپنے اندر نہیں لانا ہے، بس ہم بچ جائیں گے۔ دوسری چیز، ایک اور بہت پیاری بات کہی ہے مفسرین نے، اس امت میں گمراہی جب علم کے ساتھ آئے گی تو یہودیوں کا انداز لیا ہوگی، اور جب جہالت کے ساتھ آئے گی تو نصرانیوں کے انداز میں ہوگی۔ میں مثال دے دیتا ہوں، علم کے ساتھ گمراہ جب ہوتے ہیں لوگ علم کے ساتھ، یہودیوں کے بارے میں ذرا سا آگے پہلے پارے میں یہ آنے والا ہے، اصحاب السبت، سنیچر کا دن اللہ تعالیٰ نے کہا مچھلی مت پکڑنا سنیچر کو، یہ آزمائش تھی۔ اب سنیچر ہی کو خوب مچھلی آتی، خوب، تو اس میں سے ایک شخص نے کیا کیا، جمعہ کے روز جال لگا دیا۔ اب اتوار کو نکالا، سنیچر کو نہیں پکڑنا ہے تو نہیں پکڑنا ہے۔ اب اتوار کو روز جب نکالا تو مچھلی نکلی۔ جب اس کے گھر میں پکی تو لوگوں نے پوچھا کسی کو مچھلی نہیں لگتی ہے، تجھ کو کیسے لگی؟ تو اپنے دوستوں کو بتایا، میں نے حکمت استعمال کی، جمعہ کو جال ڈالا، اتوار کو نکالا، سنیچر کو نہیں پکڑنا ہے تو نہیں پکڑنا ہے۔ ان لوگوں کو طریقہ بڑا اچھا لگا، سب جال ڈالنا شروع کر دیے کافی تعداد میں۔ یہ علم کے ساتھ جب گمراہی آتی ہے، علم کے ساتھ اللہ سے کھلواڑ کر رہے ہیں یہ۔ اب ہمارے یہاں آپ کو علم کے ساتھ گمراہی، دین سے کھلواڑ بہت نظر آئے گا یہ۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب جری ہونا شروع ہوئی، اب ہمت بڑھنے لگی۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، دریا کے کنارے بڑے بڑے کھڈے کھود لیے۔ اب جمعہ کے روز جب سنیچر کو مچھلیاں آتی تو جال اور نہیں لگانا ہے، اب پانی جو ہے وہ گڑھے کی طرف چھوڑ دیتے، اب گڑھے میں جا کے پانی بھر جاتا اور وہ نالی جو بنائے ہوتے بند کر دیتے۔ اب جمعہ کے روز تو کچھ نہیں کیا، اپنے صرف وہ نالی بند کیے بس۔ اب پھر اس کے بعد سنیچر کے روز کچھ نہیں کرتے، اتنا کرتے مچھلی سب ادھر آ جاتی، پھر اتوار کو نکال لیتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سب کو قردۃ خاسئین قرآن کے اندر سب کو بندر بنا دیا۔ اور کیسے بندر بنے، سب پہچان میں آتے تھے، یہ فلاں حضرت ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ 3 دن تھے، 3 دن کے بعد اللہ نے موت دے دی، اللہ کا عذاب آیا۔ یہ جو بندر ہے یہ ان کی نسل نہیں ہے، اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں تذکرہ میں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دیہات میں ایک مولوی صاحب زکوٰۃ مال پر سال پورا ہونے پر ہے، بہت دولت مند تھے لیکن زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ اب لوگوں نے مولانا کو کہا حضرت آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کیا کرتے تھے، جب 11 مہینہ ہوتا تھا پورا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتے تھے، اور وہ بھی بیچاری اتنی فرما بردار کہ 11 مہینے میں ادھر ٹرانسفر کر دیتی۔ اب سال جب پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کہا تھا نا، اس امت میں گمراہی اگر آئے گی علم کے ساتھ تو یہودیوں کے انداز میں۔ اب یہ جب ہوا تو وہاں کے لوگوں نے سوال لکھ کر کے اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا محمود الحسن کو بھیجا کہ آپ کے ایک شاگرد کی یہ صورتحال ہے۔ تو انہوں نے جواب لکھا، زکوٰۃ کی فرضیت تو ساقط ہو جاتی ہے لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہی سوال انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا یہی تو یہودیت ہے کہ جمعہ کو جال ڈالتے تھے اور اتوار کو نکالتے تھے، یہ 11 مہینے میں ادھر ادھر ٹرانسفر کرنے ہیں، یہی ہے اللہ کے دین کے بارے میں کھلواڑ کرنا۔ نصرانیت جب جہالت کے ساتھ اگر کوئی چیز اس امت میں آئیں گی تو
عیسائیوں والا انداز لیے ہوئے ہوگی. میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے بتاتا رہوں گا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو سورت نازل فرمائی سورہ بقرہ، پہلی سورت قرآن کریم کی. یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس میں گائے کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ. اللہ رب العالمین نے پہلا جملہ اس کا جو بیان فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہے. الف لام میم یہ جو حرف ہے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی 29 سورتوں کے اندر بالکل آغاز میں یہ الفاظ ہیں، اور عام طور سے یہ الفاظ جہاں پر بھی آئے ہیں تو اس کے بعد کتاب کا یا قرآن کا تذکرہ ہے. جیسے قاف والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم والکتاب، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہاں پر بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا تذکرہ ضرور ہے. عموماً اس کا کوئی ترجمہ کوئی تفسیر نہیں بیان کی گئی ہے. اس لیے جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو کہیں ایک حرف ہے، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4. جیسے قاف، نون 2 حرف ہے، یاسین 3 حرف ہے، الف لام میم 4 حرف بھی ہے، اس سے زائد بھی ہے. جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد سورہ مریم کے آغاز میں. اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی شرح کوئی تشریح نہیں بیان کی ہے. اس لیے جس پر اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے ہم کو بھی خاموش رہنا چاہیے. بعض لوگوں نے تو بالکل عجیب کام کیا اس پر، جس کا ترجمہ آپ کوئی بھی قرآن کھولیے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں ملے گا، بس یہی الفاظ اس کے سامنے ملیں گے. ابھی تو ایک نیا لوگوں نے شروع کر دیا، یعنی اس کی ایک نئی چیز لوگوں نے تلاش کیا. ابھی 10-15 سال پہلے اس کو ایک کاغذ پر پورے حروف کو لکھ لیتے ہیں اور اشتہار کی شکل میں وہ بکتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی دکان میں لٹکا دو تو دکان اور مکان کی خیر و برکت ہوگی. یہ نہ جانے یہ معنی ابھی 10 سال پہلے لوگوں نے اس کا یہ ایک معنی اور ایک فائدہ یہ حاصل کیا ہے. کبھی یہ نہیں رہا ہے. دکان اور مکان میں خیر و برکت شریعت کے مطابق عمل کرنے کی بنیاد پر ہوگی. اس سورے میں بالکل آغاز میں 4 آیتوں میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور ان کی صفت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. یہ صفتیں بیان کی گئی ہے. 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی بنیاد پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. یہ منافق کون ہے؟ جو دکھاوے کے مسلمان اور اندر سے کافر. تو کل 20 آیتیں اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو ابتدا کی 2 آیتیں چھوڑ کر 4 میں اہل ایمان کا، 2 میں کافروں کا اور 6 میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ خرابیاں جو منافقین کی بیان کی گئی ہے اس سے بچنا، کفار کی اور منافقین کی، اور جو مومنین کی بیان کی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا. بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا آگے کی بات. اگلی جو رکوع ہے دوسری، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، اپنی توحید بیان کی ہے اور نبی کی نبوت، کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے. جتنے بھی انسان ہیں ہم اور ہم سے پہلے کے، اور صرف وہ ہمارا معبود نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا اور تم سے پہلے جتنے بھی تمہارے باپ دادا گزرے سب کا پیدا کرنے والا ہے. اور صرف وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس نے صرف وہ تم کو پیدا نہیں کیا بلکہ آسمان کو سائبان بنایا، زمین کو فرش بنایا اور زمین سے تمہارے لیے غلہ پیدا کیا. تو تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں بھی اس نے پیدا کی.
اس لیے اس کی عبادت کرو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسی ایک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک صورت، دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے کہا ایسی ایک صورت بنا لے آؤ. اور صرف وہ نہیں، انسان نہیں بلکہ جنوں کو بھی کہا تمام کل ان اجتماعت الانس والجن، تمام جن اور انسان مل کر کے ایسی ایک آیت بنا کر لائے، ایک صورت. اس کے بعد کتنا پیارا جملہ اللہ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ نے کسی انسان کو وہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی قرآن میں، آج تک کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت نہیں بنا پایا. اس کی اگلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں اور ابلیس کا واقعہ پیش کیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا. تو فرشتوں نے کہا کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گی اور جھگڑا کرے گی. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو حضرت آدم کو چیزوں کے نام بتائے، مختلف چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے. اس کے بعد فرشتوں سے کہا تم چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے معذوری ظاہر کی کہ اللہ ہم نہیں بتا سکتے، سارے غیب کا جاننے والا تو ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. اللہ نے اس سے جب سوال کیا کہ تو نے کیوں سجدے سے انکار کیا تو ابلیس کہتا ہے استکبار، گھمنڈ کی بنیاد کر کہ میں آدم سے اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا ہوں. دوسرے مقام پر ہے یہ چیز، یہ پہلے پارے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ میں اعلیٰ ہوں اس سے، یہ مٹی سے بنے ہیں. ذرا سا غور کیجئے گا، کتنی پیاری بات. قرآن کے واقعات میں تدبر کیجئے، غور کیجئے، بڑے اسباق ہیں. اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. فرشتوں نے مانا، سب نے مان لیا. اکیلا نافرمانی کر رہا ہے اور کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں. نافرمان بہتر ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ جو سجدہ کیے وہ فرما بردار. تو ایسے ہی ایک آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بہتر کہتا ہے. جب اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے، یاد رکھنے والی چیز ہے. اس نے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا نکل جا میرے درگاہ سے، راضِ درگاہ ہو جا. اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بیان کرنے کے لیے کہا. حضرت آدم نے بیان کیے. فرشتوں سے کہا، انہوں نے معذوری ظاہر کی. مطلب یہ کہ جو جانے گا اس کے سامنے نہیں جاننے والے کو جھکنا ہے، اور جو قوم جانے گی اس کے سامنے نہیں جاننے والی قوم کو جھکنا ہے. کل آدم جانتے تھے، فرشتے جھکے. جاننے والا جو ہے اس کے سامنے نہیں جاننے والا جھکے گا. کل ہم جانتے تھے، پوری دنیا جھکتی تھی. گرناتا اور اشبیلا کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے یورپ کے طلبہ آتے تھے. آج یورپ جانتا ہے جھکنا ہے آپ کو. اللہ نے تو پہلے دن یہ ضابطہ دیا تھا، پوری دنیا کو جھکانے کا ضابطہ کیا ہے؟ علم. اگر آپ کے پاس علم رہے گا پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی. سارے عالم پہ فضیلت دی ان کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور کتنی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر فضیلت دی. انبیاء مسلسل اتارے. اللہ رب العالمین نے ان کو کھانے کے لیے من سلوا دیا. یعنی وادی طے میں جب یہ لوگ پہنچے تو 40 سال وہاں بھٹکتے رہے. رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. ہر وقت تو بادل کا ٹکڑا سایہ کیا رہتا، اور پانی کے لیے پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری کر دیے پتھر سے. اور کھانے وقت تو من سلوا آسمان سے اترتا، کچھ دن تک یہ کھاتے رہے. نافرمان کون تھی؟
اس کے بعد کہا یہ روز روز ہم کو ایک جیسا کھانا نہیں کھایا جاتا، ہم کو تو تور کی دال، یہی ایک دال کا تذکرہ ہے قرآن میں، صرف وہ ساگ ککڑی یہ سب چاہیے ایک جیسے کھانے۔ ذرا سا غور کیجئے کیسی عجیب و غریب قوم تھی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز تھی وہ۔ اللہ کیسا بناتا ہے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، پانی اور مختلف مشروب، کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم لوگ پینے کی کتنی چیز بناتے ہیں، چائے ہے، شربت ہے، کیا کیا ڈال کر بناتے ہیں۔ ایک آدمی صبح سو کر اٹھے، اس کو ایک چائے دے دو، آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایک دو، پھر آدھے گھنٹے پہ ایک دو، پھر آدھے گھنٹے پہ ایک دو، تو وہ کیا بولے گا؟ نہیں بہت ہو گئی۔ شربت گرمی کا دن ہے، 4 گلاس دینے کے بعد 5ویں گلاس میں کہے گا نہیں نہیں، یہ ہم لوگ بناتے ہیں اتنی محنت کر کے۔ اللہ نے پینے کی ایک چیز بنائی ہے پانی۔ آج تک کسی کو دیکھا آپ نے کہ وہ بولے کہ نہیں پیدا ہوا جب سے پی رہا ہوں یار؟ سنا آج تک؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ جب ایسی پینے کی چیز بنا سکتا ہے تو کیسی کھانے کی چیز ہوگی وہ منت حلوہ؟ لیکن یہ ناشکری قوم تھی، اللہ سے کہا کہ وہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے موت کے بعد کی زندگی، قرآن میں کچھ مقامات پر یہ واقعہ آئے گا۔ انہوں نے جب پوجا کی بچڑے کی اور جب اللہ کی نافرمانی کی تو 70 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے۔ طور پر جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا تو ان لوگوں نے بھی سنا۔ تو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں جب اللہ کو دیکھ لیں گے، جب اللہ رب العالمین نے سب کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو کر گڑگڑا کر توبہ کرنے لگے کہ اللہ یہ نافرمان لوگ ہیں، رب العالمین ان کی نافرمانی کی سزا ان کو مت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اس کے بعد تم کو زندگی دی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی دی۔ ان پر کیا کیا انعام کیا اور کیسے کیسے ان لوگوں نے نافرمانی کی، اس کے ذرا سا آگے جا کر کے جادو کی ایک بحث مفصل، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بحثیں انشاءاللہ العزیز کل سے، بہت مختصر رہے گا، تعارفی تھا تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کل انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات بیان کریں گے، بہت مختصر، کل سے بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہمیں پڑھنے سمجھنے اور اس میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔